علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی؟ دیکھیں سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دھوندا نہیں ہے، تو وہ قربانی نہیں ہوگی. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی دھوندے کی، اور اگر تم دھوندا نہ پاؤ تو جزا 1 سال کا کفایت کرے گا. اور جزا کے بارے میں امام ترمذی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ترمذی میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی، کہ جزا سے مراد بھیڑ اور دمبا یا مینڈا آتا ہے، بکری اس میں فال نہیں کرتی، نہ گائے اور اونٹ. تو دھوندے کی قربانی ہوگی، یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط. باقی جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے جسم پہ گوشت کم ہو، وہ لاغر ہو، وہ بیمار ہو، کوئی بھی اس کے اندر زہری عیب ہو، لنگڑا ہو. یہ سارے الفاظ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں موجود ہیں. لنگڑا، سینگ ٹوٹا، لاغر، کانا، آنکھ نکلی ہوئی، یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ عیب ہے، اس کے اندر کان کٹا ہوا ہے. سینگ، بعض اوقات جنمن کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جو جن کو مونے بکریاں یا مونے بیل کہتے ہیں، جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونا کر لیتے ہیں. وہ ہم نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ سینگ جو ہے یہ جنمن مونا ہے یا یہ مونا کسی اسلامی بھائی نے بنا دیا اسے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا. اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی ایڈہیسو لگا کے وقتی طور پہ اس کو جوڑ دیا جائے. تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لینا تو اس کو ذرا زور سے پکڑ کے کھینچ لیا کریں، کیونکہ یہ بے شک ایلفی سے بھی جوڑا ہو نا، وہ جھٹکا نہیں برداشت کرتی. الا یہ ہے کہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے تو ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا 2 بندے بھی کھینچیں گے سینگ نہیں ٹوٹنے لگا. یہ پاسبل ہے، جس آپ کو دانت ٹوٹ جائے نا تو ڈرل کر کے نا اس کا وہ فیمیل پورشن نیچے رکھتے ہیں، میل پورشن اوپر سے اس کو چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی ڈرل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پھنسا دی جائے اس طریقے سے اس کا فیمیل پورشن اور اوپر سے سینگ میں وہ کر کے، تو پھر تو ظاہر آپ کھینچیں گے بھی تو نہیں جائے گا. تو بہرحال اس میں تسلی کریں. اس لیول میں تو خیر بہت کوئی سمجھدار ہوا تو ہو جائے گا، ادروائز زیادہ تر تو وہ جس طریقے سے جوڑتے ہیں تو مونا بکرا ہو یا سینگ والا دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ ایپ جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو. تو اس طرح کے عیوب جب ہوں گے، کان کٹا ہوا ہوگا، کانا ہوگا، یا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوگی، یا لاغر ہوگا، بیمار ہوگا، پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کبھی بھی اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. پارہ نمبر 4 کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے، سورۃ النساء کی آیت. تو یہ جناب وہ عیوب ہے. اور عیب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے نا تو پھر اس کو عیب نہیں کہا جائے گا. مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو، اور اگر خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں. اس طرح کوئی زخمی ہے، کوئی جانور چھلانگ مار کے ٹانگ توڑ لی اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی لگ جائے گی، پہلے سے تھا پھر نہیں لگے گی. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے، بیمار ہو جائے یا پھر مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا؟ نیا جانور کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ نے ظاہر جمع پوجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، وہ ایک قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ نے ضرور نیا جانور خریدنا ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنی کمٹمنٹ شو کر دی تھی. اور بعض اوقات جانور لینے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے، تو اب لینے کے بعد بیمار ہوا ہے اور آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور وہ کہے کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا، تو آپ قربانی سے پہلے اسے ذبح کر لیں تاکہ کم از کم اس کا گوشت تو کھا سکے، یہ نہ ہو کہ وہ راموت مر جائے، وہ آپ کھانے کے قابل بھی نہ رہے. تو قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی سر. وہ تو سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، وہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور مال کو نہیں دیکھتا، دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. لہٰذا اگر اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس میں فقہ حنفی والوں نے ایک پتہ نہیں مسئلہ گھڑ لیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی سنت موقدہ تھی، ہمارے نزدیک ان کے نزدیک واجب تھی، اور اس نے جانور لیا تو اس کا جانور مر گیا یا زخمی ہوا اور ذبح کرنا پڑ گیا تو خیر ہے، اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کسی غریب آدمی نے لیا اور اس کا اس طرح مر گیا تو اس کو تو لازمی لینا پڑے گا. یہ بالکل الٹ بات ہے نا، یعنی جو بالکل وہ بیچارے نے تو پہلے اتنی مصیبت سے لیا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر واجب کروا لیا، کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی غلط کھڑی کر لی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ اس منت کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا جیسے منت پوری کرنی ہوتی ہے. تو منت اگر آپ نے پوری کرانی ہے تو منت توڑوا لیں اسے اور 3 روزے غریب سے رکھوا لیں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہی منت کا کفارہ ہے. تو وہ بلکہ قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ کفارہ ہے. 3 روزے رکھ لے بجائے کہ بیچارہ پھر پیسے جوڑنا شروع کرے. تو یہ بالکل باطل مسئلہ ہے، آپ کی قربانی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً اہل سنت کے ہاں ہنسی جانور یعنی سیکشل ڈسیبل کی قربانی بڑے شوق سے کی جاتی ہے، جبکہ اہل تشیع ایسے جانور کی قربانی کو حرام سمجھتے ہیں. بلکہ اہل حدیث کا ایک فرقہ جماعت المسلمین بھی ہنسی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتا. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں خصی جانور کے بارے میں یہ جو موقف ہے نا اہل تشیع کی طرف جو منسوخ کیا گیا کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، تو یہ ایک مت ہے جو ان کی پبلک کے اندر بھی ہے. آپ محقق شیعہ علماء سے پوچھیں تو شیعہ علماء کے اندر ان کے پرانے بزرگوں میں بھی 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک مطلقاً خصی جانور کی قربانی کو حلال سمجھتے ہیں، دوسرے جو ہیں اسے حرام کی کیٹیگری میں نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں پریفریبل ہے کہ نہ کیا جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب یہ معاملات آگے چلتے ہیں نا تو پھر زیادہ سختی آنا شروع ہو جاتی ہے دونوں طرف سے. اور اب یہ کہ شیعہ کی منڈیاں زیادہ لگی ہوئی ہیں، جیسے کہتے ہیں شیعہ مچھی شیعہ جانور، اور وہاں پہ خصی جانور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ شیعہ علماء سے میں نے باقاعدہ اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کیٹیگوریکل موقف نہیں ہے، ہمارے یہاں 2 اقوال ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں نا جو خصی کی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، وہ حرام کی کیٹیگری میں نہیں سمجھتے ہیں. وہ فتویٰ نہیں لاتے کہ آپ کی ہوگی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ نہ ہو. جماعت المسلمین والے تو خیر بہت سخت ہیں، اہل حدیث کا یہ ایک ٹوٹا ہوا ایک سب سیکٹ آپ کہہ لیں، اور وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بھی ایک عیب ہے جو جانور کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں انسان میں اگر یہ عیب ہو خصی ہونا سیکولرلی ڈسیبل تو یہ عیب ہے، تو جانور میں کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ لاجک پیش کرتے ہیں. دیکھیں اس معاملے میں میرا موقف پہلے کافی سخت تھا، لیکن میں نے ان 5-7 سالوں میں کافی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے. تو میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ اس میں آپ کو سختی نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ جب میرا سخت بھی موقف تھا نا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کوئی قربانی دیتا ہے ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے، نہ اسے یہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی. یہ اکتوبر 2012 میں میرا مسئلہ 52 ریکارڈ ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ میں جب کبھی بھی اجتہادی مسائل پہ بولتا ہوں نا تو میں اپنے لیے ایک راستہ ضرور باقی رکھتا ہوں، کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے نا، نس قطعی تو نہیں ہوتا. تو بعد میں جب مجھے کبھی کسی موقف میں ڈھیلا موقف اڈاپٹ کرنا پڑے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کوئی سخت موقف نہیں اڈاپٹ کیا ہوتا. جیسے امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ ہے، میں نے اتنے شد و مت سے بیان کیا تھا، اس وقت بھی کہا تھا کہ جاری نمازوں میں جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تو میں یہ نہیں کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی ہے.
خیر بعد میں اللہ نے شرح صدر کیا تو سمجھ آئی کہ جاری نمازوں میں پیچھے نہ پڑنے والا عمل زیادہ بہتر ہے. تو مجھے ویڈیو ریکارڈ کراتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. میں نے پہلے اس کو حلال حرام کا مسئلہ بھی نہیں بنایا تھا. خسی کے معاملے میں بھی یہی ہے. پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ خسی جانور کو عیب کے طور پر جن لوگوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا تو اس کی اصل دلیل تو ہے قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 جس میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ یہ جانوروں کے چیریں گے, بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے. اس میں آگے الفاظ ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں انہیں ضرور ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو یہ بدلیں گے. تخلیق بدلنے میں ہر وہ کام داخل ہے جو نیچر کو آپ ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں, چاہے وہ کان چیر دیں, چاہے وہ آپ سینگ توڑ دیں کسی کا, ٹھیک ہے. اور اسی کیٹیگری میں تفسیر تبری جو اہل سنت کی پہلی تفسیر ہے ابن جریر تبری کی, انہوں نے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ انس بن مالک کہا کرتے تھے ابو صحابی رسول ہیں, سنی شیعہ سے بلند ہیں وہ, کہ جانور کو خسی کرنا اس کی تخلیق کو بدلنا ہے. مصنف عبد الرزاق میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن الکبری البیہقی میں. سر ان 3 کتابوں کے نام رٹ لیں آپ. یہ 3 کتابیں جس میں آپ کو صحابہ اور تابعین کے اعمال اور افعال مل جائیں گے. مصنف تو کہتے ہیں اس کو ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبد الرزاق اور سنن الکبری البیہقی, اس میں آپ کو کئی تابعین کا ملے گا کہ وہ جانور کو خسی کرنے کو حرام سمجھتے تھے اور کئی کہتے تھے جواز کی حد تک, ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل سے مسائل احمد ان کی کتاب ہے جس میں ان کے فتاوی ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ خسی جانور کی قربانی درست ہوگی. وہ بھی کانفیڈنس سے نہیں کہتے رہے. ہمارے اہل سنت میں تو ایک حدیث کو لے کے پھر رہے ہیں جو سنن ابی داؤد میں اور روایت تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈے, کالا چٹا یعنی ان کے اوپر وہ بنے ہوئے تھے نشانات, وہ قربان کیے جو خسی بھی تھے. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے. اس کا ایک حصہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 2 چتکبرے مینڈے سینگوں والے قربان کیے اور آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹا کے ان پہ پاؤں رکھ کے بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر پڑھ کے ان کو ذبح کیا. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں, آپ نے ساتھ یہ بھی کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد, اللہ سے قبول کر لے محمد, آل محمد و امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین. تو اس حدیث کے یہ الفاظ تو بخاری مسلم میں. یہ حدیث ابو داؤد میں آتی ہے نا, اس میں خسی کے الفاظ بھی ہیں کہ 2 سینگوں والے چتکبرے اور خسی, لیکن وہ روایت ضعیف ہے. اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے. اس لیے یہ حدیث مشکات میں جب آئی ہے نا 1461 نمبر ہے مشکات میں 1461, اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے خسی والے الفاظ کے ساتھ, باقی سارے الفاظ ثابت ہیں. لہٰذا زبیر صاحب کا جو پرانا کوئی حکم کہ ابو داؤد میں لگا ہوا تھا نا تو اس کو آپ چینج سمجھیں, وہ انوار الصحیفہ کے اندر جو سنن ابا کی تحقیق ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو یہ حدیث تو ہے ضعیف. اب یہ محمد بن اسحاق تو مشہور مدلس ہے اور اہل حدیث کے ہاں تو یہ مدلس ہونے کی وجہ سے ان کی روایت جو ہے ضعیف ہے, جو مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کے ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہے. رہے حنفی تو حنفیوں کے ہاں تو محمد بن اسحاق ویسے ہی ضعیف راوی ہے. وہ کہتے ہیں صرف اس کی تاریخ میں باتیں لی جائیں گی کیونکہ امام المغازی ہے, سیرت ابن اسحاق پہلی سیرت کی کتاب یہ لکھی گئی ہے, انہوں نے لکھی. یہ تابعی ہیں, انس بن مالک کے شاگرد ہیں. سیرت ابن شام اس کی تلخیص کی گئی ہے بعد میں امام ابن شام نے. وہ جو فاتحہ خلف الامام والی حدیث ہے نا ابو داؤد کی کہ فجر کی نماز میں بھی صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے تو آپ فرمایا صرف فاتحہ پڑھو, اس حدیث کو تو صحیح کہتے ہیں اہل حدیث. تو اس وقت حنفیوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں محمد بن اسحاق ہے اور وہ ضعیف راوی ہے. اور خود یہ خسی والی حدیث جو ہے محمد بن اسحاق والی پیش کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے 2 نمبری, یہی 2 نمبری اس میں کی بھی ہے جو ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جن کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی تھی ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے. تو وہ تقی عثمانی صاحب بیان کر رہے تھے, میں نے کہا سر اس کو دیکھ لیں, پہلے تو آپ نے نام ہی غلط لیا, عبداللہ بن عمر نہیں عبداللہ بن عمر بن عاص ہے جس کو اردو میں عمرو لکھا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تو محمد بن اسحاق ہے جو آپ کے نزدیک ضعیف ہے, تو آپ یہ روایت کس طرح آگے بیان کر رہے ہیں کہ تعویذ لٹکاؤ گلے کے اندر. تو محمد بن اسحاق مدلس ہیں, ان سے روایت کر رہے ہیں, لہٰذا یہ روایت ہوگی ضعیف. اور اس کو اہل حدیث کہیں پیش ہی نہ کریں آپ کے خسی جانور قربانی کی, خسی جانور قربانی کی. اسی وجہ سے جماعت المسلمین والوں کا یہ موقف ہے کہ خسی جانور قربانی نہ کی جائے. اب یہ خسی جانور کا مسئلہ جو کر رہے ہیں ان کا مسئلہ بھی ٹوٹل اجتہاد پہ کھڑا ہوا ہے, نہ کرنے والوں کا بھی اجتہاد پہ کھڑا ہوا ہے. تو جب مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر یہ نص نہ رہی. البتہ جو نہ کرنے والے ہیں وہ نص سے اس کو دلیل ضرور پکڑتے ہیں, والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ. اس کا جواب جو خسی کی جائز سمجھتے ہیں نا وہ بڑا زبردست جواب دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کافی حد تک حل کیا. آپ کو پتا ہے وہ اتحاد امت کے داعی تھے اور ان کو یہ بھی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ مسئلہ شیعہ کو سپورٹ کر رہا ہے یا اہل حدیث کو کر رہا ہے, وہ جس کے بھی حق میں ہوتا تھا دھڑلے سے کرتے تھے. اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو کامن آئے اس کو وہ ڈیفینڈ بھی کریں. لیکن اس مسئلے میں انہوں نے شیعہ کے اوپر سخت جو ہے نا گرفت کی ہے کہ یہ شیعہ نے جو مسئلہ نکالا ہے نا کہ خسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اور وہ میں نے بتایا کہ مولانا اسحاق صاحب نے تو یاد ہی بات بتائی تھی. پوری بات یہ ہے کہ شیعہ میں بھی سب کا موقف نہیں ہے, 2 گروہ ہیں. میں نے بتایا شیعہ کے بڑے علماء کے ساتھ ڈسکس کیا, آفتاب جوادی صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا جو بڑے محدثین میں سے ہیں, زبیر صاحب کے وہ دوست بھی ہیں, جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں آپ لوگوں کی بلکہ ملاقات بھی ہوئی ہے ان کے ساتھ. تو وہ بھی کہتے ہیں ہمارے میں بھی 2 گروہ ہیں, لہٰذا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, اس کو مسئلہ بنایا جائے. وہ مولانا اسحاق صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ نبی اسلام نے جو عیب گنوائے ہیں نا کہ ان عیوب کی بنیاد پہ جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی, وہ تو ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں کیا ہے, کان کٹا ہوا, سینگ ٹوٹا ہوا, لنگڑا, کانا, لاغر, بیمار. تو حضور اسلام نے کہیں پہ بھی خسی کا ذکر نہیں کیا. اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ہوتا تو کسی حدیث میں تو آ جاتا نا کہ خسی بھی وہ عیب ہے کہ جس کی قربانی نہ کی جائے. تو آپ نے اس کو نہیں, پھر انہوں نے مسئلہ حل کیا کہ خسی عیب ہے لیکن اس جانور کے لیے جو آپ نے ریپروڈکشن کے لیے رکھا ہوا ہے, جسے آپ اردو میں جفتی کروانا کہتے ہیں, تو اس کے لیے تو ظاہر وہ عیب ہے. جیسے یہ بھینسوں کو لے جاتے ہیں باڑوں میں, بھینسوں کے پاس بھینسیں ہوتے ہیں ان کے پاس, تو ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی ایسا بھینسا تو نہیں رکھا جائے گا کہ جو وہ ان کی ریپروڈکشن نہ کر سکے, تو وہاں کے لیے وہ عیب ہے. اور اس میں بھی یاد رکھیں بخاری مسلم حدیث ہے, نبی اسلام نے اس طرح کا جو وہ سیکشل ریلیشن شپ ہے نا جانوروں کا کرانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا, یہ فری کروانا چاہیے. ہاں جی, جس کو شوق ہے نا وہ نیکی کھٹے. ویسے کوئی دے دیتا ہے جیسے وہ پیروں کے پاس آپ جاتے ہیں دعا کے لیے اور ان کے چندہ باکس میں ڈال دیتے ہیں, وہ تو تحفے میں آ جائے گا, لیکن اس کام کی اجرت نہیں لی جا سکتی. تو یہ مسئلہ اس کیس میں تو یہ عیب ہے. رہا گوشت کھانے کے لیے, تو سر اس کے لیے آپ کو مفتی نہیں بتائے گا, گوشت کی فیلڈ کے ایکسپرٹ کسائی ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایمبرولوجی کا مسئلہ پوچھنا ہے تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے, جیولوجی کا پوچھنا ہے تو جیولوجسٹ سے پوچھیں گے. آپ ذرا جو گوشت کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ جانور کا خسی ہونا اس جانور کا جس کا گوشت آپ نے کھانا ہو, یہ اس کے حق میں عیب ہے یا خوبی ہے, تو آپ کو بتائے گا کہ خوبی ہے.
کیونکہ اس کی وجہ سے جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے. تو شریعت کو لاغر جانور مطلوب ہے قربانی کے لیے گوشت کھانے کے اعتبار سے یا موٹا. اچھا باقی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو جس کو آنڈل بکرا یہ کہتے ہیں یعنی نان خسی جو بکرا ہوتا ہے عام بکرا, اس کے گوشت کا بھی وہ کہتے ہیں کہ اسمیل وغیرہ کا ایشو ہے. خیر وہ آج کل وہ بھی ٹیکے آ گئے, ٹیکے لگا دیتے اسمیل ویسے ہی مر جاتی ہے, وہ ایشو اب چھوٹا رہ گیا. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خسی ہونا قربانی کے جانور کے لیے, لیکن یہ مسئلہ میں اجتہاداً بتا رہا ہوں. آپ جس جعلی روایت کو لے کے چل رہے ہیں نا کہ یہ سنت ہے, وہ تو بالکل غلط ہے. وہ دو روایت ضعیف ہے, محمد اسحاق کی تدلیس ہے, مشکات میں 1461 نمبر 1461 مشکات میں فٹ نوٹ پہ آپ دیکھ لیں, کیونکہ میرے اوپر بھی انہوں نے نامہ کھڑا کیا کہ یہ کہتا ہے حدیث ضعیف ہے. بھائی تو پڑھو تو صحیح نا, حدیث کی کتابیں کھولو, کہتے ہیں وہ میں تو شیخ زبیر عزیز صاحب نے اصل لکھا ہے, وہ سر پرانا ہے. شیخ زبیر صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جو فائنل تحقیق ہے وہ مشکات میں لگائی ہے, کیونکہ 2013 میں پرنٹ ہوئی ہے, اور انوار الصحیفہ سنن اربعہ کی ضعیف حدیثوں والی کتاب لگتا ہے چھپ چکی ہے, وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں, یہ روایت ضعیف ہے. اسی لیے تو اتنے موٹے موٹے کتابیں لکھنے پڑ رہے ہیں خسی جانوروں کے اوپر, مضمون لکھنے پڑ رہے ہیں جواز ثابت کرنے کے لیے. شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد غلام عثمان صاحب انہوں نے باقاعدہ پورا مضمون لکھا ہے جواز ثابت کرنے کے لیے, پریفریبل نہیں. حالانکہ انہی کے گیس کے اہل حدیث علماء شیخ زبیر صاحب کے شاگردوں میں سے انہوں نے اس کے خلاف مضمون لکھا نہیں, خسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ پریفریبل آپ نہ کریں. میں تو کئی سالوں سے خسی جانور کی قربانی نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ویسے یہ بھی ویسے مشہور غلطی ہوا ہے, آنڈل بکرے بھی بڑے موٹے تازے مل جاتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر وہ کرتا ہے کوئی فتوا نہیں لگاتا, لیکن یہ جو مسئلہ تھا نا کہ یہ عیب میں آتا ہے, اور یہ ٹوٹلی شیعہ نے اس کو اپنی فکر بنا کے پیش کیا, تو شیعہ میں بھی دو موقف ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے. یہ خسی جانور کا مسئلہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا, اس لیے میں ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل بولوں. اس کی وجہ سے کافی ایک مصیبت کھڑی ہوئی ہے. حدیثیں جو کہ ضعیف ہیں, ناس میں والا امرنہم فلا یغیرون خلق اللہ میں فعال کرتا ہے, لیکن اس کی پھر آگے جو اقوال ہیں تفسیر تبری میں انس بن مالک کا کہ خسی کرنا یہ تخلیق بدلنے میں آتا ہے. اس صورت میں جب آپ نے وہ جانور جفتی کے لیے رکھا ہے, اگر گوشت کے لیے رکھا ہوا ہے, پھر یہ اس کے لیے عیب کے طور پہ شمار نہیں ہوگا, کیونکہ تابعین میں کئی لوگ اس کے قائل بھی ہیں. یعنی اختلاف شروع سے چل رہا ہے, لہٰذا اس کو سنی شیعہ کے بجائے سنیوں میں بھی آپس میں اختلاف ہے, شیعہ میں بھی اختلاف ہے. تو آپ اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں ضرور بچیں, لیکن اس کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. مسئلہ اجتہادی ہے. یہ وہ عیوب نہیں ہے جن کو نبی اسلام نے کیٹاگوریکلی مینشن کیا ہے, جو وہ دو ترمذی نسائی ابن ماجہ میں سینگ ٹوٹا ہوا, کان کٹا ہوا, لاغر, کانا, لنگڑا, اس میں یہ فعال نہیں کرتا ہے. لہٰذا جماعت المسلمین والے تھوڑا اس مسئلے میں غلوف کرتے ہیں, شیعہ میں بعض لوگ غلوف کرتے ہیں, اس غلوف سے بچیں. آپ نے نہیں کرنا, نہ کریں. لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی قربانی نہیں ہو رہی. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. خود ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خسی بکرے کی قربانی نہ کریں, ہم احتیاط والی سائڈ پہ رہتے ہیں. لیکن مسئلہ پھر میں بتا رہا ہوں یہ اجتہادی ہے, یہ نس والا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ دلائل کو اگر دیکھنا شروع کریں تو مجھے مولانا اسحاق صاحب کا موقف مضبوط لگا کہ جو گوشت کے لیے جانور ہے اس کا خسی ہونا اس کا عیب نہیں ہے, اور جو جفتی کے لیے جانور ہے اس کا خسی ہونا اس کا عیب ہے. تو تھنک آؤٹ آف باکس کریں تو آپ کو کئی چیزیں خود بخود کلیئر ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ اجتہاداً میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ جائز ہے. نس جو ہے نا وہ روایت ابو داؤد والی کمزور ہے, آپ جہاں سے مرضی لیں وہ روایت کمزور ہے, اس کی جتنی اسناد ہے سب میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. تو اس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تابعین میں سے کچھ لوگوں کی بنیاد پہ اور باقی دلائل کو دیکھنے کے بعد یعنی اس کا جواز موجود ہے. ٹھیک ہو گیا.